نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن کی سبھی ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا دورہ قرآن سورہ نور کی تفسیر پر مشتمل جاری ہے، اور الحمدللہ ہم نے بہت سی باتیں اس میں سیکھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فہم کو مزید اچھا کرے، ہم جو کچھ بھی سیکھیں سمجھیں اس کو آگے پھیلائیں، اپنے پر اپلائی کریں اور لوگوں کی بھی تربیت کا وسیلہ بنیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے، خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح جنت الفردوس میں اکٹھا کر دیں، آمین۔ سورہ نور کی آج جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ آیت نمبر 19 ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہی بڑی شفقت رکھنے والا اور مہربان ہے، تو تم پر عذاب اتر جاتا۔ ایمان والو، شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو۔ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا، اور اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سننے والوں اور سب جاننے والوں میں سب سے بڑا ہے، یعنی وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ویسے تو یہ پچھلے عنوان کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگائی گئی تھی تو ایک طرح سے تہمت کی ہی تشہیر کی گئی تھی، لیکن آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ اسلامی معاشرے میں بے حیا ہونا، بے حیائی پھیلانا، اس کی تشہیر کرنا، اس کے نتائج، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کا حل آج ہم ان تمام باتوں پہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ میری دعا ہے کہ ہم یہاں سے دامن خالی نہ لے کے جائیں، جو کچھ سنیں اس کو اچھی طرح سے سمجھیں اور آگے سمجھانے کی صلاحیت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ تمام تعریفوں کے لائق اللہ رب العزت ہے، جو لم یزل ہے، لا یزال ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ کچھ نہ تھا وہ تب بھی تھا، کچھ نہ رہے گا وہ تب بھی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگن درود و سلام۔ حیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان، ٹھیک ہے؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بے حیائی جو ہے وہ ہمیں ایمان کے دائرے سے نکال دیتی ہے۔ اسلام ہمیں حیا کا درس دیتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی کہہ دیجئے میرے رب نے تو بے حیائیوں کو حرام کیا ہے، چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں چاہے وہ ظاہر ہوں۔ آیت نمبر 33، سورہ اعراف آیت نمبر 33، اے نبی کہہ دیجئے میرے رب نے تو بے حیائیوں کو حرام کیا ہے، چاہے وہ ظاہر ہوں چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ بے حیائی جو ہے وہ دونوں صورتوں میں سخت گناہ ہے، حرام ہے، چاہے وہ آپ سب کے سامنے کریں یا آپ سب سے چھپ کے کریں، ٹھیک ہے؟ سب کے سامنے جو بے حیائی ہوتی ہے اس میں ہمارے لباس ہیں، ہماری بے پردگیاں ہیں، ہماری گفتگو ہے، ہمارے جوکس ہیں، ہماری ڈبل میننگ باتیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، ہمارے لطائف ہیں، شعر و شاعری ہے، گانے ہیں، فلمیں ہیں، لٹریچر ہے، یہ سب کھلی بے حیائی ہیں، ہے نا؟ آپ بک شاپ پہ جاتے ہیں، کسی بھی قسم کا لٹریچر لے سکتے ہیں، آپ کی چوائس ہوتی ہے۔ میگزینز ہیں، افسانے ہیں، کہانیاں ہیں، ایسی چیزیں، فحش چیزیں، یہ ظاہری ہیں،
جن کو آپ کہیں بھی جا کر اویل کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی جا کے لے سکتے ہیں. اور آج ہمارے وقت میں جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، بے حیائی دیکھنا، اس کو لینا، اس کو پڑھنا، اس کو دیکھنا انتہائی آسان ہے. بالکل ایک ٹچ کے اوپر ہے، ایک ٹچ. اب تو بکس بھی نہیں خریدی جاتی. یہ دوسرا جرم ہے. یہ دوسرا جرم ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ بے حیائی ہے، یہ غلط چیز ہے. ہم یہ پہلے غور کریں گے کہ فحش یا بے حیائی جس کا آج ہم ذکر کر رہی ہے کیا چیز. فحش، فحاشی، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر عورتیں، مرد، لڑکے، لڑکیاں، ینگسٹرز، چھوٹی بچیاں اور چھوٹے بچے سارے، ایون بوڑھے بھی، جن کو دیکھنے کے بعد ان کی شہوت، ان کی اندر کی ڈیزائرز جاگ جاتی ہیں. وہ راغب ہوتے ہیں غلط کام کی طرف. ٹھیک ہے؟ ایسی چیزیں جو ان کی خواہشات کو ابھارتی ہیں، غلط خواہشات کو. ٹھیک ہے؟ اٹریکشن پیدا کرتی ہیں غلط چیزوں کی طرف. ٹھیک ہے؟ اور اس چیز کو اسلام نے اس کی تشہیر بھی حرام کی ہے، اس کو اختیار کرنا بھی حرام کیا ہے، چاہے وہ کھلی ہوں چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں. چھپی ہوئی تو اب کم ہے، زیادہ تو کھلی ہوئی ہے. سورہ نحل اچھا پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اس سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں کمپلیٹ کروں گی کہ وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے کس بات سے منع کیا ہے؟ اور گناہوں کو اور ناحق زیادتی کو اور شرک کو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. اور اللہ تعالیٰ کے اوپر تم وہ بات کرو جس کو تم نہیں جانتے، سب باتیں حرام ہیں. ہم نے کیا پڑھا تھا اوپر؟ حرام کیا اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو، جو چاہے کھلی ہو چاہے ظاہر ہو، اور گناہوں کو اور ناحق زیادتی کو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کو جس کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری، اور اللہ پر وہ بات کرنا جس کو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے؟ یہ تمام باتیں کیا ہیں؟ حرام کے دائرے میں. جب کوئی چیز حرام ہوتی ہے، جب اس کو اختیار کیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی سزا ملتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 90 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک وہ تمہیں یعنی اللہ تمہیں انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا، رشتہ داروں کو دینے کا اور حکم دیتا ہے، اور تمہیں روکتا ہے اللہ تعالیٰ فحش یعنی فحاشی سے، منکر یعنی برائیوں سے، اور برائی سے جو دوسرے کام ہوتے ہیں برائیوں کے. ایک تو فحش ہوتا ہے نا جو بے حیائی والا ہوتا ہے، ایک برے کام ہوتے ہیں جھوٹ بولنا، غلط باتیں کرنا. ٹھیک ہے؟ ناانصافی کرنا، یہ برے کام. اور منکر یعنی کہ بغاوت کرنا. فحش اور منکر باتیں جن سے منع کیا گیا ہے، جیسے جھوٹ سے منع کیا گیا، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یہ منکر کام ہے، ان سے منع کیا. اور تمہیں برائی سے بھی روکتا ہے اور سرکشی کے کاموں سے تمہیں روکتا ہے. سرکشی وہ کام ہوتے ہیں جو بغاوت کے دائرے میں آتے ہیں. کہ پیچھے کون پڑھ رہا ہے؟ بغاوت کس کو کہتے ہیں؟ کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرنا بغیر ڈرے، اللہ سے ڈرے بغیر. ٹھیک ہے؟ تو ان تمام باتوں سے اللہ ہمیں روکتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو. اور یہ موقع ہے ہمارے پاس، جب تک ہم زندہ ہیں نصیحت حاصل کرنے کا ہمیں فائدہ ہے. مرنے کے بعد پتہ تو چل جائے گا. دیکھیں جو ہی ہماری آنکھیں بند ہوں گی ہمیں سب سچ جھوٹ نظر آ جائے گا، لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو نصیحت کا فائدہ تب ہوتا ہے جب نقصان سے پہلے آپ حاصل کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ نصیحت کا فائدہ تبھی ہوتا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور شیطان نے ان کے اعمال کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا. شیطان جو ہے نا، اس کا ایک حربہ ہے کہ یہ انسان کے کسی بھی کام کو، یہ ویسے تو آیت جنگ کے دور کی تھی کہ جنگ میں شیطان نے کافروں کو بہت زیادہ ان کو ابھارا کہ آج جیت تمہاری ہوگی. اس کانٹیکس میں یہ بتایا گیا کہ یہ شیطان جو ہے ہر چیز کو خوبصورت. لیکن ہماری عام زندگی میں بھی شیطان ہر برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، یا ایسے نعرے، ایسے جملے سکھا دیتا ہے کہ ہمیں وہ اس کی اہمیت، اس گناہ کی اہمیت کو ہمارے دل میں گھٹا دیتا ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے. اگر کوئی ڈائریکٹ آپ کو کہے نا
کوئی ڈائریکٹ غلط کام کیا آپ کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ کو بولیں شراب پی لو، آپ پئیں گے؟ کیوں نہیں پئیں گے؟ آپ کو پتہ ہے حرام ہے. ہاں، لیکن شیطان کہتا ہے، آپ کے دل میں ڈالتا ہے، یہ جو شراب ہے نا یہ غیر الکوہلک ہے، اس میں نشہ نہیں ہے. اس کی بوتل پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. حربے ہے نا، شراب تو شراب ہے، غیر الکوہلک کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک طریقہ ہے، فراڈ کا طریقہ ہے. شیطان کے علاوہ جو ارد گرد میں وہ اسی کے ہر کارے، وہ شیطان میں جن انسان دونوں شامل ہو جاتے ہیں نا. شیطان کے جو چیلے چانٹے ہیں، چاہے وہ جنوں میں سے، ہم سورہ ناس میں نہیں پڑھتے، تو جو لوگ ہیں وہ بھی شیطان میں اس کے آ جاتے ہیں، اس کے دائرے کار میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. تو اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. اس کے لیے کیا میں لفظ بولتی ہوں جو آپ اور ہم کرتے ہیں؟ جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں. میں نے ایسے جھوٹ نہیں بولا. شیطان کہتا ہے کاروبار تو ہوگا نہیں، چلتا ہے نا، سبھی کر رہے ہیں، کوئی نہیں، توبہ کر لینا. اس گناہ کو چھوٹا کیا، توبہ کا راستہ دکھا اور گناہ کروا لیا. لطیفے بنا دیے. ٹھیک ہے نا، یہ اب یہ شیطان کا حربہ ہے اور ہم ہنس رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے دل میں اس کی اہمیت ہے. بالکل ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا. یہ تو خوشخبری ہے. میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے مجاہر کے. مجاہر، میم جیم الف ہے رے، مجاہر. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، جہار یہ ہے کہ ایک آدمی نے رات کی تاریکی میں ایک گناہ کیا، چھپ کے کیا. رات کی تاریکی میں گناہ کیا اور جب صبح ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا تھا. اس نے خود اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے اس پردے کو چاک کر دیا. اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے آج رات یہ کام کیا اور یہ کام کیا اور یوں کیا اور یوں کیا. اس شخص کو کہتے ہیں جہار. ٹھیک ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. مجاہر، ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ شخص ہے جو اپنے گناہ پر اتراتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور فخر کرتا ہے. آج کل ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ پتہ ہے کس طرح کا ہے؟ ینگسٹرز کے اندر بہت زیادہ ہے، بچوں میں نے پٹا لی، میں نے یہ اس کو میں نے کر لیا، قابو کر لیا، اور غلط کام پہ قابو کر لیا، غلط کام پہ اس کو منا لیا. اس قسم کے جملے. مجاہر ہے نا، اطرار ہے. ایک تو غلط کام کر رہا ہے، حد کو توڑ رہا ہے اور اطرار ہے. تو سب امت معاف ہو جائے گی، مجاہر معاف نہیں ہوگا. اور یہ ہم سب کے اوپر اپلائی ہوتا ہے جب ہم بے پردگی کرتے ہیں، جب ہم اپنے دین کا خیال نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ان پہ عمل نہیں کرتے اور فحاشی کا ذریعہ بنتی ہیں، تو ہم بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، ہے نا. 7-8 ہزار کا سوٹ پہنا ہو تو کون گاؤن پہنتا ہے اس کے اوپر؟ پتہ کیسے چلے گا؟ پھر اس کو سلوانے کے لیے بھی کوئی اسپیشل ڈیزائنر ہوتا ہے. ڈیزائنر کو اتنے پیسے دینے والا، ہیئر سٹائلنگ کے اوپر 5-7 ہزار روپیہ لگانے والا گاؤن کیسے پہنے گا؟ ہاں، تو پھر وہ دکھانا ہی ہے نا. اور جب آپ دکھائیں گی تو پھر مجھے بتائیں اس سے مردوں کے دل میں کیا آئے گا؟ آپ کس چیز کا ذریعہ بنے؟ اور اس کے باوجود ہم اترا رہے ہوتے ہیں. تو ہم بھی اس صف میں آ گئی نا، ہم بھی تو یہ غلط کام کر رہے ہیں. وہ تو مجاہر ہے جو چھپ کے کرتا ہے اور بتاتا ہے، ہم تو چھپ کے بھی نہیں کر رہے. اور آپ نہیں ہیں، آپ کی بیٹیاں، بچیاں ہیں، گھر والے ہیں. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا. دیوس آدمی، دیوس کون ہے؟ جس کو یہ نہیں پتا اس وقت میری بیوی بیٹی کہاں ہے، کیا کر رہی ہے. جس کو یہ نہیں پتا میری بیوی بیٹی کا لباس کیسا ہے، وہ کس کس کو اس وقت، اس کو کون کون دیکھ رہا ہے، یہ دیوس ہے. اور دیوس عورت بھی ہو سکتی ہے. اگر ماں ہے گھر میں اور باپ کو نہیں پتا، اور بیٹی جس لباس میں باہر نکل رہی ہے، مائیں ملی ہوتی ہیں، گاؤن پہنے ہوتے ہیں بچیوں نے، نیچے انہوں نے جینس پہنی ہوتی ہے، جا کے یونیورسٹیوں میں جا کے گاؤن بیگ میں، اور اسی طرح پھرتی ہیں. سارے سوشل میڈیا پہ ان کی پکچرز ہوتی ہیں. صرف گھر میں ماں باپ کو یا بھائیوں کو انہوں نے اندھا کیا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ ذمہ داری باپ بھائیوں کی، ماں کی، ایسے شخص کو دیوس کہا گیا، اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ خطرناک باتیں ہیں، ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہیں، اور اگر پتہ ہے تو شاید اتنی شدت سے نہیں پتہ ہے کہ ہم ان کو سوچیں، ان پہ غور کریں۔ میں سوچتی ہوں ایک بچی گھر سے نکلتی ہے، آپ سب بھی آئی ہیں گھروں سے، آپ کا اپنا حلیہ آپ کو پتہ، آپ کی بچیوں کا حلیہ آپ کو پتہ، آپ کو پیچھے کا پتہ ہے وہ کیا کر رہی ہیں، اور اگر نہیں پتہ تو پھر ہم سب مجرم ہیں، پھر ہم سب مجرم ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے کہا ایک دفعہ، میں تمہیں ایسی قوم کے بارے میں نہ بتاؤں جو قیامت کو آئیں گے اور تہامہ پہاڑ جتنے نیکیاں لے کر آئیں گے، چھوٹی نیکی نہیں، تہامہ پہاڑ بہت بڑا پہاڑ تھا، اس جتنی نیکیاں، کتنی زیادہ ہوں گی، تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لائیں گے، اور اللہ ان کی نیکیوں کو خاک بنا کر اڑا دے گا، خاک دھول بنا کر اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا فضا میں، حالانکہ وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ساتھ رہتے ہیں، وہ تمہارے میں سے لوگ ہیں، تمہارے بھائی ہیں، اور تمہارے خاندان سے بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح تم تہجد پڑھتے ہو وہ بھی تہجد پڑھتے ہیں۔ برے لوگوں میں نہیں، اچھے لوگوں کی بات ہو رہی، ظاہر نیکیاں تبھی پہاڑ جتنی بنی نا، جب تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہر کام نیکی کا کرے، تبھی پہاڑ جتنی نیکیاں ہیں نا، ہیں تم میں سے ہیں، تمہارے خاندانوں میں سے ہو سکتے ہیں، تمہارے ساتھ تہجد گزار بھی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے جب خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، تو اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں، بے حیائی کے کام کر لیتے ہیں۔ ہر بچے کے پاس ٹیب ہے، ہر بچے کے پاس موبائل ہے، ٹی وی تو گیا، ٹی وی میں تو پھر چلیں پوری فیملی بیٹھ کر دیکھا کرتی تھی، ایک ٹائم تھا نا ٹی وی لاؤنج ہوتا تھا، تو ماں باپ کی بھی نظر ہوتی تھی، بہن بھائیوں کی، بڑے بھائیوں کی نظر ہوتی تھی بہنوں کے اوپر، بڑی بہنوں کی نظر ہوتی تھی چھوٹی بہنوں کے اوپر، کیا دیکھ رہے ہیں، اسکپ کہاں کر رہے ہیں؟ چینل بدل دیتے تھے، کچھ تو حیا آتی تھی، اذان کے وقت میوٹ کر دیتے تھے، بند کر دیتے، کچھ تو حیا تھی۔ آج کے دور میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے، لحافوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، چادروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ماں کو لگ رہا ہے سو رہے ہیں، بے ہوش مائیں، بے ہوش مائیں، اور زیادہ تر ہماری یہ خوش گمانیاں کہ ہمارا بچہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے کیسے سوچ لیا، ایک بچے کو آپ نے وہ چیز دے دی کہ وہ بچہ ایزیلی اس کو اپروچ کر سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی ایک دور میں اس کا تصور بھی نہیں تھا، آج آپ کے بچے وہ آپ کو تصور بھی نہیں ہے، اور آپ دیکھ بھی نہیں سکتے چیزیں، وہ جو بچہ وہ دیکھ رہا ہے۔ ماں باپ ڈائجسٹ نہیں پڑھنے دیتے تھے، مجھے یاد ہے کہ حالانکہ ڈائجسٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی، ہے نا، صرف کیا ہوتا تھا، شادی شدہ عورتوں کی کہانیاں ہوتی تھیں، ہیں، اور وہ مائیں کہتی تھی بچیوں کا دماغ خراب نہ ہو جائے، ابھی کواریاں ہیں تو شادی شدہ زندگی کے بارے میں سوچیں گی تو خراب ہو جائیں گی، تو ماؤں کا کتنا دھیان ہوتا تھا، اور لڑکیوں نے کیا کرنا، کورس کی کتابوں میں چھپا کے ڈائجسٹ پڑھنے، کتنا سادہ ٹائم تھا، ہاں، اور پھر بھی ڈر اور خدشہ رہتا تھا ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں یا ہو جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، شرم آتی تھی لپسٹک لگا کے آنا، اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے، کوئی پرانی بات تو نہیں ہے، کوئی قبل مسیح کی باتیں نہیں ہیں، ہم سب گزر کے آئے ہیں ان چیزوں سے، ٹھیک ہے، لیکن آج ہم نے کیا کیا، کیا ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بچے کے پاس موبائل نہیں ہے، ٹیب نہیں ہے، اچھا ماشاءاللہ اب تو چھوٹے بچوں کا بھی الگ ہے، کیونکہ ماں کو تنگ کرتے ہیں نا، بار بار لیتے ہیں، خالہ سے باتیں نہیں کرنے دیتے، تو ان کو الگ دے دیتے ہیں کہ یہ بار بار انٹرپٹ کرتے ہیں، بات نہیں کرنے دے رہے، کیونکہ ہم نے تو 2 گھنٹے بات کرنی، بچے کہاں صبر کرتے ہیں، وہ سر پہ ری 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 ہم پکڑتے ہیں، ایک پرانے والا جو گھسا پٹا موبائل ہوتا ہے نا، وہ 1000-2000 خرچ کر کے اس کو نیا کر کے دے دیتے ہیں، بچہ بھی خوش، ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے پھر ویلیو جو بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم بچوں کو، ان بچوں کو برباد کرنے والے ہم خود ہیں، ہمارے ماں باپ نے محنتیں کی ہیں ہمارے اوپر، سوچیں ہمارے بچوں کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم مجرم ہیں ان کے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک حدیث، اور اس کے بعد اب اس کا رزلٹ دیکھیں، جب یہ کام ہو جاتے، کیونکہ اب ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں نا، تو ہمیں اس کے رزلٹ بھی بھگتنے پڑیں گے، ٹھیک ہے،
ابن ماجہ کی حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی اس قدر پھیل جائے کہ لوگ اس کو کھلم کھلا کرنے لگیں، یہ آج ہمارا ٹائم کھلم کھلا والا آ گیا ہوا ہے، جب کسی قوم میں بے حیائی اس قدر پھیل جائے کہ لوگ اس کو کھلم کھلا کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ ان پر طاعون جیسی بیماریاں پھیلا دیتا ہے۔ طاعون میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ ایک دم مرنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک دم مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس جیسی بیماریاں پھر آپ دیکھ لیں کس ٹائپ کی بیماریاں اس کے، او بالکل طاعون نہیں ہے تو کوئی اور بیماری ہے، اور یہ گندگی سے دیکھیں نا، بے حیائی گندگی لاتی ہے، ایڈز ہے گندگی سے، کیا چیز ہے ایڈز؟ گندگی سے ہے نا، طاعون کیا ہے؟ گندگی سے، تو بے حیائی کی وجہ سے طاعون اور اس جیسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ اور اس بے حیائی میں پھر میں کہوں گی ہم خواتین کے لباس بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں۔ ایک پردے والی عورت کو ایک بے پرد عورت نے ہنس کے دیکھا، اس نے بولا ڈھکی چھپی، یعنی جیسے مذاق اڑانے والے انداز میں، تو اس نے بولا کہ یہ جو میں نے پردہ کیا ہے یہ بہن تمہارا گھر بچانے کے لیے کیا، یہ میں تمہارا گھر بچا رہی ہوں۔ تو وہ اس نے پلٹ کے پوچھا وہ کیسے؟ کہہ رہی میں نے پردہ کیا ہے نا، تیرا گھر بچ رہا ہے، اس لیے کہ جب تیرا شوہر مجھے پردے کی حالت میں دیکھے گا تو مجھ پہ نظر نہیں کرے گا، اور اگر میں بے پرد ہو گئی تو وہ تجھے چھوڑ کے مجھے دیکھنے لگ جائے گا۔ سوچنے کی بات ہے نا، آپ کا پردہ کرنا آپ کی بھی تو حفاظت کر رہا ہے، آپ کے گھروں کی حفاظت کر رہا ہے۔ آج خواتین کو کیا ایشو ہے؟ آج خواتین کا سب سے بڑا کیا ایشو ہے؟ اپنے شوہروں کی حرام دوستیاں آج کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ میں ایسی عورتوں کے بارے میں جانتی ہوں جنہوں نے اپنے شوہروں نے ان کو اپنے روم سے الگ کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے فون پر دوستیاں کی ہوئی ہیں، اور چونکہ بیویاں چیک کرتی ہیں تو انہوں نے بہانے لگا کر روم الگ کر لیے، کیونکہ انہوں نے موبائل پہ چیٹنگ کرنی ہے، تصویریں بھیجنی ہیں، تصویریں آنی ہیں، اور اس طرح کے جملے بولنے ہیں جو کہ بیوی سنے گی تو پھر وہ تپے گی، بولے گی۔ انہوں نے رومز الگ کر لیے۔ اور پھر عورتوں نے کیا کیا ماشاءاللہ، انہوں نے کہا تم ایسے تو میں ڈبل کر کے دکھاؤں گی، انہوں نے بھی دوستیاں لگا لی۔ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو، بگڑ گیا نا۔ اچھا ان دونوں کے بچے کیا کریں گے؟ ان دونوں کے بچے کیا کریں گے؟ جو دیکھ رہے ہیں باپ الگ روم میں بچوں کو پتا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بچوں کو باتیں پتا ہوتی ہیں، باپ الگ روم میں لگا ہے، دیکھیں شک ہوتا ہے نا، میاں بیوی ہیں الگ الگ روم میں کیوں رہ رہے ہیں؟ پھر دونوں کے پاس موبائل ہے، دونوں لگے ہوئے ہیں، موبائل چل رہا ہو تو پتہ نہیں چلتا؟ اگر آپ نے چیک کرنا ہو نا کون کون موبائل میں لگا ہے تو ذرا ڈیوائس بند کر دیں، ایسے بلوں میں سے سارے باہر نکل آئیں گے۔ میں آپ کو صحیح بول رہی ہوں، لائٹ جاتی ہے نا، ڈیوائس بند ہو جاتی ہے تو سارے کونے خدروں میں سے باہر نکل آئیں گے۔ پنکھے بند کر دیں ان کو نہیں پتا چلے گا، اے سی بند کر دیں ان کو نہیں پتا چلے گا، آپ ڈیوائسز بند کریں، آپ دیکھیں ہر کونے میں سے آپ کو نکلتے ہوئے دکھائی دیں گے بچے۔ موبائل نہیں تھی تو بہن بھائی بھی کٹھے مل کے بیٹھ جاتے تھے، رشتے دار بھی۔ تو ہم اب بھگت رہے ہیں نا، ہم یہ ریزلٹس بے حیائی کے بھگت رہے ہیں۔ اچھا مجھے آپ بتائیں، یہ جو کونے خدروں میں بیٹھ کے موبائل دیکھتے ہیں یہ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ سامنے تو کھلے عام تو ہر دیکھیں نا، میچ ہے تو سارے دیکھ رہے ہیں، ہے نا، ڈرامہ ہے تو سبھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ کونے خدروں میں دیکھنے والی کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمارے بچوں کی حفاظت کرے۔ ہم سب کو تربیت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسلم کی ایک حدیث ہے اور یہ بھی بڑی ہی خطرناک ہے، خطرناک میں اس لیے کہتی ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہم سمجھیں اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے حصے میں زنا کا حصہ لکھ دیا گیا، ابن آدم کے حصے میں زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، جو اس سے ہو کر رہے گا، جس جس کے حصے میں جتنا زنا لکھا ہوا ہے نا وہ اس سے ہو کر رہے گا۔ کیسے؟ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھے جن سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ مرد کو منع ہے عورت کو نہیں دیکھنا، نامحرم کو نہیں دیکھنا، غیر لڑکی کو نہیں دیکھنا، وہ دیکھے گا، دیکھتے؟ ابن آدم کے حصے میں زنا لکھ دیا گیا ہے جو اس سے ہو کر رہے گا، اور آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھے جن سے ان کو منع کیا گیا ہے۔
مجھے ایک بچہ اپنے گھر سے بتا دیں جو لڑکیوں کو دیکھ کے نظریں جھکا لیتا ہو. ایک بچہ اپنی فیملی میں سے بتائیں اتنا ماشاءاللہ شریف، اور اگر ہے تو اللہ اس کو اپنی امان میں رکھے، جو لڑکیوں کو، نامحرم کو، کزنوں کو، جن سے اللہ نے منع کیا ان کو دیکھنا، ان کو نظر پڑے اور نظر جھکا لے. نہیں ملے گا. ہم نے ختم کیا ہے نا. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جس کی نظر نامحرم عورت کے منہ پر پڑی اور اس نے ایک دم اللہ کے ڈر سے نظر جھکا لی، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایسی مٹھاس، ایسی توفیق دیتا ہے کہ اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس وہ اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے، اس کا سکون محسوس کرتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں نظر جھکانا، اور بڑے تقوی والی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہے پہلی جو چیز تھی کہ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے. کانوں کا زنا یہ ہے کہ ان چیزوں کو سنے جن سے منع کیا گیا ہے. کیا کیا سنتے ہیں ہم؟ سب سے پہلے تو گانے. دیکھیں گانوں سے انسان کے جذبات ابھرتے ہیں. آپ گانے سنتے ہیں نا، اٹریکشن پیدا ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ جو ہیرو ہیروئن سے باتیں کر رہا ہے میرے شوہر کو میرے ساتھ کرنی چاہیے. اب شوہر بیچارے کہاں کرتے ہیں یہ باتیں، اور بیویاں، شوہر بھی چاہتے ہیں بیویاں مجھ سے ایسے کا ہی رومانس کریں، تو بیویاں بھی آپ کو پتہ ہے گھر کے کاموں میں کھپی ہوئی کہاں کرتی ہیں یہ والی باتیں. حالانکہ کرنی چاہیے، دونوں کو کرنی چاہیے ایک دوسرے سے، لیکن دونوں نہیں کرتے. وہ آفس سے تھکا ہارا آیا، کام سے تھکا آ رہا ہے، اس نے تھکاوٹ میں کہنا ہے کھانا لگاؤ. جس طریقے سے اس نے کہنا ہے بیوی کو ویسے تب چڑھ جانی ہے. اس نے کہنا ہے پورا دن میں نے انتظار کیا یہ سننے کے لیے. ٹھیک ہے. اور شوہر بھی کچھ ایکسپیکٹیشن لے کر آتا ہے گھر میں بیوی کو دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور ہم کس حلیے میں ویلکم کرتی ہیں ہم سب جانتی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اچھا جان بوجھ کے بعض خواتین تیار نہیں ہوتی شوہر کو بتانے کے لیے کہ میں سارا دن کھپی ہوں، کیونکہ ایسے اس کو یقین نہیں آئے گا نا، تو اس کو باور بھی تو کروانا نا کہ تمہارے خاندان والوں نے دیکھو میرا کیا حلیہ کر دیا، میں کتنی سمارٹ خوبصورت تھی شادی سے پہلے، اب دیکھو. وہ آپ کسی لڑکی کی، شادی شدہ لڑکی کی بالوں کی تعریف کریں نا تو وہ کیا کہتی ہے، یہ تو کوئی بال ہی نہیں رہے، بال تو میری شادی سے پہلے ہوتے تھے، یہ کمر تک لمبے ایسے یوں، اب تو رہے ہی نہیں. حالانکہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں. تو یہی باور اس نے شوہر کو کروانا ہوتا ہے. پھر شوہر کیا کریں گے؟ ان عورتوں کی طرف دیکھیں گے نا جو سجی سوری ہیں. ٹھیک ہے. ان چیزوں کو سنیں کانوں سے، کانوں کا زنا کیا، ان چیزوں کو سنیں جن کو سننے سے اللہ نے منع کیا ہے، ان چیزوں کو سنیں. زبان کا زنا یہ ہے کہ ان سے وہ باتیں کریں جن سے منع کیا گیا ہے. واہیات باتیں، ڈبل میننگ والی باتیں. بعض لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے ڈبل میننگ والی باتیں کرنے کی. ڈبل میننگ کیا؟ دونوں مطلب ہوتے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں اچھا تم نے یہ بات کی، کہتے ہیں تمہارا ذہن گندا ہے، میں نے تو صحیح بات کی ہے. اچھا تم اور طرف لے کے گئی ہو، تم اور طرف لے کے گئی ہو، میں تو بالکل ٹھیک بات کر رہی ہوں. حالانکہ وہ جھوٹ بول رہی ہوتی ہے، اس کی ڈبل میننگ بات ہوتی ہے. کر وہ وہی رہی ہوتی ہے. اور ایسے لطیفے بھی بنے ہوئے ویسے. اب وہ اس طرح کے پھر فیس بک پہ چیزیں بھی آتی ہیں، مطلب تو اس کا یہ ہے، لیکن وہ بھی ٹھیک ہے جو آپ نے سمجھا ہے. اشارے میں وہ بات بھی کر دی، اشارے میں یہ بات بھی کر دی. ہاں، یا یہ بات کہہ دینی کہ اگر آپ نے یہ سوچا تو پھر آپ کا قصور ہے، اگر نہیں سمجھے تو پھر پوگو دیکھو، ڈورا دیکھو، یعنی مذاق، یا پھر کارٹون دیکھو اگر تمہیں سمجھ نہیں آئی تو. بچوں والی بات ہے، تم بچے ہو. اس طرح کی ڈبل میننگ باتیں اس کو نہیں سمجھ آئے گی. یہ بھی بچہ ہے، کسی جوان لڑکے کو بچہ کہہ دو وہ کتنا چڑھتا ہے. یہ اس کی دکھتی رگ ہے، بچہ کہہ دیا مجھے. اب وہ ثابت کرتا ہے میں بچہ نہیں ہوں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ ہر غلط راستہ اختیار کرتا ہے. یہ ہماری غلطی ہیں. ٹھیک ہے. ان باتوں کو سنیں جن سے منع کیا گیا ہے، زبان سے ان باتوں کو کرے جن سے کرنے سے منع کیا گیا ہے. ہاتھوں کا زنا یہ ہے ان کاموں کو کرے، ان کی طرف اپروچ کرے جن سے منع کیا گیا ہے. اب ہاتھوں سے ہم زیادہ گناہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. موبائل کا جو ٹچ سسٹم ہے وہ ہاتھوں کے اوپر ہے، تو ہاتھوں کا زنا بھی ہو گیا ہمارے ہاتھوں سے. ہاتھوں سے وہ کام کرے، جب ہم سرچ کرتے ہیں تو انگلیوں سے کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اور پیروں کا زنا یہ ہے کہ اس حرام کام کی طرف چل کر جانا. اور دل کا زنا یہ ہے کہ برے خیالوں کو دل میں اکٹھا کرنا.
برے خیالات بھی خطرناک ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، یہ بھی زنا کا حصہ بنتے ہیں۔ پھر جب یہ تمام باتیں ہو جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر شرمگاہ چاہے تو اس کی تصدیق کر دیتی ہے، چاہے تو اس کی تردید کر دیتی ہے۔ اینڈ پہ جا کے ہوتا ہے، اینڈ پہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ آنکھوں سے۔ ہمارے برقعوں میں سب سے زیادہ نمایاں کیا ہوتی ہیں؟ آنکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں شیطانوں کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب شرمگاہ اس کی کیسے تصدیق کرتی ہے؟ اب دیکھیں، اگر تو شادی شدہ ہے پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور وہ حلال ہوگا، لیکن شرمگاہ جب اس کی تصدیق کرے گی تو وہ غلط راستوں سے کرے گی۔ ایک بندے نے اتنا کچھ غلط اپنے دماغ میں، اپنے دل میں اکٹھا کر لیا، ہاتھوں پیروں سے غلط کام کر لیے، لیکن حلال راستہ نہیں ہے، تو پھر وہ کس طرف جائے گا؟ حرام کی طرف جائے گا۔ پھر وہ زنا کرے گا، یا ریپ کرے گا، یا لواطت کرے گا، ٹھیک ہے، یا پھر وہ جانوروں کے ساتھ تک بدسلوکی کر لے گا۔ اور ان تمام کاموں میں عورتیں اور مرد برابر ہیں۔ یہ نہ سمجھے گا کہ صرف لڑکوں کے لیے یہ باتیں ہیں۔ اس وقت معاشرے میں دونوں ہی ٹریک چل رہے ہیں، لڑکیوں کی لڑکیوں سے دوستی، لڑکوں کی لڑکوں سے دوستی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عورتیں ایک چادر میں اکٹھی نہ سوئیں۔ کیوں کہا گیا؟ امکانات ہیں نا غلط بات کے۔ لڑکیوں کو منع کیا گیا دو لڑکیاں ایک چادر میں بے لباس نہ لیٹیں، منع ہے، سخت منع ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان باتوں کا مقصد ہمیں سمجھ آنا چاہیے نا کہ اتنی پابندی کیوں لگائی گئی ہے، اتنی احتیاطیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، فواہش کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو حد آنکھوں سے لگے گی تو بچیں گے نا، یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس حد کے قریب مت جاؤ، کوئی ایسے کام ہی نہ کرو جو اس کی طرف لے کے جاتے ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی پھیلتی ہے۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلا نقصان جو ہماری خواتین اور ہمارے جو شوہر ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں، اپنا لائف پارٹنر پسند نہیں آتا، غلط کام جو کر رہے ہیں، غلط لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، غلط اپروچ کر رہے ہیں، تو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، اور بیوی کو بھی اپنا شوہر پھر اچھا نہیں لگتا۔ ہو گئی نا دوریاں۔ نئی شادی شدہ لڑکیوں تک کو یہ ایشو ہے کہ ان کے شوہر ان کو توجہ نہیں دیتے، یہ گلا تو ہر عورت کو ہے نا۔ پھر اگر ان سے زیادہ کوریت کے پوچھیں تو وہ کہتی ہیں فون پہ دوستیاں ہیں ان کی، وہ کسی پتہ نہیں کسی لڑکی سے بات کرتے ہیں۔ مجھے ایک لڑکی کی کال آئی، میں حیران ہو گئی، اس نے مجھے کہا کہ میرے شوہر کی ایک لڑکے سے دوستی ہے۔ تو میں نے کہا وہ کیسے ہوتی ہے؟ فون پہ، یعنی وہ پتہ نہیں کسی اور شہر میں رہتا ہے لڑکا اور میرا شوہر اس سے پیار کی باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہوتا ہے؟ کہتی ہے باجی آپ یقین نہیں کریں گی، لگتا ہے کہ وہ کسی لڑکی سے باتیں کر رہا ہے، ایسی اس کو جان جان کر کے بلاتا ہے، کہتی میں نے اس لڑکے سے خود بات کی ہے کہ تم میرے میاں کا پیچھا چھوڑ دو۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے میں کیا کروں، آپ کا میاں مجھے خود ہی کال کرتا ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے، اور وہ اس سے ہر وہ بات کرتا ہے جو بیوی سے محبت کے اظہار کے لیے کی جاتی ہے۔ جو بھی وجہ ہے تو حرام رستہ نا۔ اب دیکھیں یہ کانوں کا اور زبان کا زنا آ گیا نا، وہ کر رہا ہے اور وہ دوسرے شہر میں رہتا ہے اور بیوی کو فکر لگی ہوئی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، ٹریک پہ چڑھ گیا نا غلط۔ تو میں نے اس کو بولا کیا پتا تمہیں پتا وہ دوسرے شہر میں ہے، وہ ادھر ہی ہو؟ کہتی نہیں میں نے انکوائری کروا لی اپنے بھائیوں سے، وہ یہاں نہیں رہتا۔ اس نے فل انکوائری کروائی ہوئی تھی اس بندے کی۔ میں کہا حیرت کی بات ہے، فون پہ ایسی دوستی لڑکے کی لڑکے سے، اور کہتی ہے وہ لڑکا چھوٹا ہے، میرا شوہر بہت بڑا ہے، وہ چھوٹا لڑکا ہے جس سے وہ باتیں کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا جو نقصان ہوتا ہے یہ بے حیائی، یہ فحش چیزیں انسان کے لیے نشہ بن جاتی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں ایک بندہ نشے کا عادی ہو، وہ چرس پیتا ہے، ہیروئنچی ہے، یا اس طرح کی کوئی نشے کی چیز ہے، تو وہ کسی قابل رہتا ہے کمانے کے، گھر سنبھالنے کے قابل رہتا ہے؟ اسی طرح یہ لوگ جو فحاشی کے اور بے حیائی کے عادی ہو جاتے ہیں، یہ اس نشے کا اتنا عادی ہو جاتا ہے بندہ کہ بیکار ہو جاتا ہے، ہر کام بیکار، ٹھیک ہے۔ جو تحقیقات کی گئی ہیں اس کا ایک اور نقصان کہ طویل ٹائم وہ غلط چیزیں دیکھتا ہے، ایون 4 گھنٹے سے لے کر 15 گھنٹے تک وہ غلط چیزیں دیکھ سکتا ہے اور دیکھتا ہے جب تک اس کو موقع ملتا ہے۔
ایک دن کے 15 گھنٹے اس نے کام کس وقت کرنا ہے، جاب کس وقت جانا ہے، گھر کس وقت دیکھنا ہے. اس کا نقصان ہے یہ اس نشے کا. چوتھی چیز جو ہمارے بچے اکثر کہتے ہیں، شادی نہیں کرتے. ماں باپ کہتے ہیں تمہاری شادی کرا دیں، بچے کہتے ہیں ہم نے ابھی شادی نہیں کرنی، اور اس کے بہانے انہوں نے بہت سارے لگائے ہیں. ابھی گھر بنانا ہے، پہلے اپنا گھر خریدیں گے، پہلے بہنوں کی شادی کر دو. جو لڑکا ماشاءاللہ فٹ ہو، اچھا ہو، اس کو آپ شادی کا کہیں وہ تو فوراً کہے گا کر دیں. شادی کیوں نہیں کرتے ہمارے بچے اور بچیاں بھی کیوں منع کرتے ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھنا ہے، ابھی ہم نے جاب کرنی ہے، ابھی ہم نے گھر بنانا ہے، ابھی ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے لائف میں کچھ بنانا ہے، ہم نے یہ. تو شادی کرنے کے بعد یہ سب کام نہیں ہوتے؟ پڑھنے والے شادی کے بعد بھی پڑھتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، گھر بھی بناتے ہیں، گھر بھی بساتے ہیں. یہ رکاوٹ تو نہیں ہے شادی ان کاموں کے لیے؟ آزادی چاہتے ہیں. ان کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، کوئی نگرانی کرنے والا ہو، ایسا کوئی بندہ ان کو نہ مل جائے شیئر کرے اس کی چیزیں. ٹھیک ہے، شادی نہیں کرتے. جو پانچواں نقصان ہے، کم عمری میں ان کو ذہنی اور جسمانی نقصان پہنچتا ہے. فحاشی سے کم عمری میں ہی بچوں کو ذہنی اور جسمانی نقصان پہنچتا ہے. ایک سروے کیا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ ذہن کے اندر ایک ہمارا سسٹم ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کو کہتے ہیں ریوارڈ سسٹم. ریوارڈ ہوتا ہے نا، ریوارڈ سسٹم ہمارے ذہن کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم جب خوش ہوتے ہیں نا تو اس کا احساس ہمارے اندر جگاتا ہے. ہم خوش ہوتے ہیں، ہم اسمائل دیتے ہیں، ہمارا جسم جو ہے اس کا اظہار کرتا ہے ہم خوش ہو رہے ہیں. مطلب ریوارڈ سسٹم ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ خوش ہوں تو آپ کا چہرہ کیسا ہو جاتا ہے؟ کیسا چہرے کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ خوش ہوں تو پنک ہوتا ہے. خوف زدہ ہوں تو کیسا ہوتا ہے؟ پیلا، کالا ہو جائے گا، نیلا ہو جائے گا، ہے نا. تو وہ دماغ کے اندر ایک چیز ہے جو ریوارڈ سسٹم کنٹرول کرتا ہے، وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. ذہن کے اندر اتنی فحش باتیں ڈال دیں، اتنے خیالات کو ڈال دیا، اتنا ڈال دیا کہ وہ سسٹم کا جو حصہ ہے نا وہ شرنک ہو جاتا ہے، وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. پھر انسان کیا ہوتا ہے؟ خوش تو ہو، خوش ہو نہیں سکتا. سکون چاہتا ہے، سکون لے، وہ پرزہ ہی خراب ہو گیا نا اندر. کتنا بڑا نقصان ہے ذہن کا. مجھے بتائیں دماغ کی کوئی چیز خراب ہو کون ٹھیک کر سکتا ہے؟ دماغ میں رسولی ہو جائے اور مریض کو پتہ چل جائے، بتائیں اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ وقت سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. ہاں، رسولی. تو اب یہ وہ سسٹم ختم ہو گیا، شرنک ہو گیا. ٹھیک، شرنک ہو گیا. اب آپ بتائیں ایک بندہ اپنے اندر اتنا نقصان کر رہا ہے، اتنا نقصان کر رہا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا. اب وہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اکیلا رہنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جب اس کو لوگ پکڑیں گے، پوچھیں گے شادی کیوں نہیں کر رہا، وہ کہے گا، اب وہ کیا جواب دے؟ تو وہ آئسولیشن میں چلا جاتا ہے، تنہائی میں چلا جاتا ہے، ذہنی بیماری لگ جاتی ہے اس کو. اور جسمانی طور پہ تو بانجھ پن ہوتا ہی ہے. آپ 30 35 40 سال تک یہ غلط کام کر رہے ہیں 40 سال بعد اب شادی کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں پھر مسئلہ ہوتا ہے نا. کئی سال اولاد نہیں ہوتی، ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں، ٹیسٹ نہیں کرواتے. ٹھیک ہے، مزاج میں شدت آ جاتی ہے. جب انسان یہ کام کرتا ہے تو اس کے دماغ میں ایسی چیزیں پنپ جاتی ہیں، ایسی چیزیں بن جاتی ہیں کہ اس کے مزاج میں ہر چیز میں شدت پسند، مجھے حاصل کرنا ہے، مجھے لینا ہے، مارا دھاڑی کرنا، غصہ کرنا، ان چیزوں میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خود لذتی کی عادت پڑ جاتی ہے، خود سے سیٹسفیکشن حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ راستہ مل نہیں رہا، شادی ہو نہیں رہی، کرنی بھی نہیں ہے، تو پھر خود سے سیٹسفائیڈ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے اس کے بھی پھر ہم سائیڈ افیکٹ دیکھتے ہیں. زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ریپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا غلط ان عورتوں سے رابطہ کریں گے جو پیسے لے کے کام کرتی ہیں، اگر وہاں سے نہیں کرنا تو پھر کسی عورت کو پکڑ کے زبردستی کر لیں گے. اس سے یہ نقصان بھی ہوتا ہے. کرنا کیا ہے اس کے؟ اب تھوڑے سے حل بتانے چاہیے نا کہ اب ہم کیا کریں، خراب تو ہو گیا معاملہ. سب سے پہلے اپنے بچوں کی تربیت کریں اور بچے خود اپنی تربیت کریں. سب سے پہلا ہی جو گناہ کا سبب بنتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، آنکھیں بچانی ہیں. قرآن پاک کا پہلا حکم مرد کے لیے کیا ہے؟ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. پکی بات ہے، جو نظر کی حفاظت کرے گا وہ شرمگاہ کی حفاظت کر لے گا. سٹارٹ یہاں سے ہو رہا ہے نا. تو اس کے بعد جو برائی والی چیزیں، بے حیائی والی چیزیں، نہ ان کو دیکھیں نہ ان کو فارورڈ کریں. آپ دیکھتے بھی ہیں، فارورڈ بھی کرتے ہیں. جتنے لوگ دیکھیں گے آپ کو گناہ ملے گا. کئی لوگوں کی بددعائیں لگیں گی آپ کو، جو کام شاید اس نے نہ کیا آپ کر گزریں گے.
ٹھیک ہے. آپ جس کے بچے کو خراب کرتے ہیں وہ مائیں بددعائیں دیتی ہیں. اللہ اس کو غرق کرے جسے میرا بچہ برباد کر دیا. اچھا خاصا نمازی بچہ میرا خراب ہو گیا ہے نا. تو فارورڈ نہ کریں کسی کی. خود چلیں آپ خراب ہو گئے دعا مانگیں لیکن کسی کو تو خراب نہ کریں نا. ایسی گندی چیزوں کی تشہیر نہ کریں, اس کو فارورڈ نہ کریں. نکاح کو عام کریں اور آسان کریں. ایک سلوشن ہے اس کا. بچوں کی جلدی شادیاں کریں, ان کے نکاح کریں اور ان کو نکاح کو عام کریں اور نکاح کو آسان کریں. ٹھیک ہے. ان کے لیے سہولت کریں اس معاملے میں. اگر نکاح نہیں ہو سکتا, بچہ بھی جاب پہ نہیں ہے, چھوٹی عمر کا ہے, کما نہیں رہا, کالج میں, لیکن یہ معاملات اس کے ساتھ بھی ہیں, ماں باپ کو پتہ ہے, پھر وہ بچہ اور بچی روزے رکھیں. روزے رکھیں. روزہ آپ کو پتہ ہے نا, جب انسان کم کھاتا ہے تو پھر اس سے غلط خیالات بھی دور ہوتے ہیں. اب آپ کا روزہ ہے نا, کیا سوچ آتی ہے؟ سوائے افطاری کے کوئی سوچ نہیں آتی ہے نا. جا کے کچھ بنانا ہے, ابھی بھی سب کی یہی ٹینشن ہے نا, جا کے کچھ بنانا ہے, افطاری کرنی ہے. افطاری ہو جاتی ہے, پھر سحری کی ٹینشن ہوتی ہے, آٹا گوندا ہوا ہو. نہیں, پہلی ٹینشن تو یہی ہے نا, لیکن اس کے علاوہ ہمارے دماغ میں وہ کچھ نہیں چلتا. ایون کوئی ہم سے لڑائی بھی کرے نا تو ہم اس کو جواب نہیں دیتے, ہے نا. نہیں, ہمت بھی نہیں ہوتی نا, ہمت بھی نہیں ہے, ورنہ تو جواب دے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں افطاری کے بعد ملیں گے تمہیں. افطاری تک کیا ہوتا ہے, غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا. افطاری کے بعد سکون ہوتا ہے نا, شکر اللہ کا, اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا, تو اس وقت کہاں لڑائی کرنی. ٹھیک. روزے رکھیں. روزہ جو ہے نا یہ نفس کو قابو کرنے کا ذریعہ ہے. روزہ نفس کو قابو کرنے کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. پھر جو آپ کے اندر اسٹرینتھ ہے نا, آپ غلط جگہ لگا رہے ہیں نا, اس کو پازیٹیو جگہوں پہ لگائیں. سوشل کام کریں, اچھے کام کریں. جسمانی طور پہ مضبوط ہیں تو وہ والے کام کریں جو لوگوں کے لیے مدد کے ہوں, لوگوں کے لیے اچھائیاں ہوں. ٹھیک ہے. کسی ایسے ادارے سے منسلک ہو جائیں, اگر آپ کے پاس بہت فالتو وقت ہے تو ایسے اداروں سے منسلک ہو جائیں جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں. اپنی ایبیلٹیز کو اللہ کی مخلوق کے لیے, ان کی بھلائی کے لیے استعمال کریں. وقت ضائع نہ کریں. ہمارے پاس وقت بہت ہے, فراغت بھی نعمت ہے نا. اس فراغت کو ہم نے غلط راستوں میں اختیار کیا, جس کی وجہ سے ہم فحاشی کی طرف چلے گئے. کیونکہ شیطان, فارغ دماغ پہ شیطان کا قبضہ ہوتا ہے, یاد رکھیں. شیطان کا قبضہ ہوتا ہے. فارغ نہیں رہنا. ٹائم بچتا ہے, کوئی اچھا کام شروع کر دیں. آج کل آن لائن بہت اچھے اچھے کام ہوتے ہیں, تبلیغ شروع کر دیں, سیکھیں سکھائیں, سرچ کرنا شروع کر دیں. بہت کام کر سکتے ہیں آپ. لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں, لڑکے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنی تجوید کے لیے کورسز کرنا شروع کر دیں. اگر آپ حافظ ہیں تو اپنے حفظ کو دوبارہ دہرائی کرنی شروع کر دیں. دیکھیں نا, اچھے گھرانوں کے بچوں میں بھی تو یہ مسائل آ گئے نا. ٹھیک ہے. تو اچھے کام کرنے شروع کر دیں, اپنی طاقت کو لگائیں. فحش لٹریچر سے بچنا ہے. فحش لٹریچر آپ کو پتہ ہے یہ ایسی چیز ہے جس نے ہمارے ننھے منھے بچوں کو خراب کیا. اب آپ کہیں گے وہ کیسے, آپ موبائل تو دے دیتے ہیں. سنو وائٹ کی کہانی سنی ہے؟ سنو وائٹ میں کیا ہوتا ہے اینڈ پہ؟ وہ جو بونوں کے پاس لڑکی چلی جاتی ہے, وہ جو جادوگرنی کا سیب کھا جاتی ہے, وہ اینڈ پہ جاگتی کس طرح ہے؟ بچوں کو پتا ہے, یہ بھی بچوں سے پوچھیں, ان کو پتا ہے. ہاں جی. سنو وائٹ میں اینڈ پہ کیا ہوتا ہے, ایک نامحرم شہزادہ آ کے سنو وائٹ کو کس کرتا ہے, وہ جاگ جاتی ہے. یہ کہانی ہے اینڈ پہ. سلیپنگ بیوٹی میں بھی یہی ہے. سلیپنگ بیوٹی, اور یہ پرانے کارٹون ہیں, باربی والے نہیں ہیں, یہ پرانے کارٹون ہیں. اب کے تو اور ہی تباہی ہے. پرانے کارٹون ہیں. سلیپنگ, یہ پرانے کارٹونوں میں ڈریسنگ اور طرح کی ہے, اب میں اور طرح کی ہے. اور سلیپنگ بیوٹی میں کیا ہے کہ وہ لڑکی شہزادی جادوگرنی کے زیر اثر سوئی ہوتی ہے, اور ایک شہزادہ آتا ہے, وہ بھی اس کو کس کرتا ہے. کس لازمی کہانی میں ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں. فحش لٹریچر ہم بہت بچپن سے اپنے بچوں کے دماغ میں ڈالتے ہیں, بڑے ہو کے تو انہیں یہ کام کرنا ہی ہے نا. اب کس تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, دیکھ لیں, ہم بچوں کو بھی پتا ہے سب کو. ٹھیک ہے. اب آپ سوچ لیں پھر کزنوں کو, تو پھر آپ بچوں کی کیوں نگرانیاں کرتے ہیں؟ بچوں کو کیوں وہ پلنگوں کے نیچے سے ٹانگیں کھینچ کے نکالتے ہیں؟ کرتے ہیں نا. جب یہ ساری چھٹیوں میں بچے اکٹھے ہوتے ہیں, وہاں کی درگت بنائی ہوئی ہوتی ہے بچوں نے, کوئی کس کونے سے ہم پکڑے ہوتے ہیں, کوئی کس کونے سے پکڑے ہوتے ہیں, کوئی سیڑھیوں میں چھپ کے گٹر پٹر لگے ہوئے ہیں. کیوں بچوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں, کیوں ماؤں کے ہوتے ہیں دماغ خراب؟ پھر یہ کچھ دکھا دکھا کر کہ ہم نے خود اپنے بچے خراب کیے, شیطانوں کی گودوں میں دیے. لے لو, ان کو دے دیا, شیطان کو دے دیا, جاؤ. اللہ نے آپ کو دیے تھے, آپ نے اٹھا کے شیطان کی گود میں ڈال دیا.
ٹھیک. تو فحش لٹریچر سے بچانا ہے اور ایون بچوں کو بھی بچانا ہے. خود بیٹھ کے دیکھیں نا ساتھ ذرا کارٹون. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ بچوں کو موبائل ہی کیوں دیں؟ پھر منع کریں گے نہ دیں. ہاں تو ٹائم آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا, آپ نے پتہ نہیں کیا کرنا ہوتا ہے, تو بچوں کو موبائل دے کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. خود بیٹھ کے دیکھیں ساتھ ذرا بچے کیا دیکھ رہے ہیں, نگرانی کریں نا ذرا, آپ کو بھی پتہ چلے بچے کیا دیکھ رہے ہیں. جو گیمز میں بے حیائی ہے, جو میرا بھائی ہے نا وہ کہتا ہے بچوں کو کارٹون نہ دکھائے, اس کے اثرات ہوتے ہیں. کیسے اثرات؟ نہیں, آپ بیٹھ کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا. دیکھیں آپ کو میں نے 2 کہانیوں کا ریفرنس دیا جو بچوں میں آپ دکھاتے ہیں. 2 کہانیاں, 2 بچوں کے کارٹونوں کا ریفرنس دیا جو آپ بچپن سے بچوں کو دکھا رہے ہیں. ان کی کتابوں میں ایون لیسن ہے, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ نامحرم کی کہانی ہے. ٹھیک ہے, بچوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے. دیکھو وہ شہزادی ہوش میں آ گئی, بونے خوش ہو گئے, خوشیاں منائی, شہزادے نے اس سے شادی کر لی, ہیپی اینڈنگ ہو گئی. لیکن پہلے ہوا تو کیا ہے, غلط ہوا تھا. کیا؟ پہلے تو غلط ہی ہوا اور نا. جو شہزادی 7 بونوں کے بیچ میں رہتی ہے وہ اس کے محرم تھے, وہ جو جنگل میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں یہ ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں. اس کے بعد عورتوں کو خصوصی ہدایات ہیں کہ اپنے لباس کا خیال رکھیں. یاد رکھیں, اگر آپ کسی کی جہنم کا ذریعہ بنیں گی نا تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں. آپ کا لباس کسی مرد کا دماغ خراب کر سکتا ہے. ٹائٹس, شارٹس, کیپریز, نیٹ, جرسی, سلک, فش لہنگے, ٹاپس, ٹاپ لیس, جینز, لانگ کرتے, بڑے چاک, چست پجامے, چست برقعے, برقعوں سے جھانکتی ہوئی آپ کی خوبصورت آنکھیں, یہ تمام چیزیں مردوں کو پاگل کرتی ہیں. امیجن کریں, آپ کے آدھے بازو, آپ کے نیٹ والے بازو, آپ کے لمبے نیلز پہ لگے ہوئے نیل پینٹس, آپ کی انگوٹھیاں, آپ کیا سمجھتی ہیں یہ چیزیں؟ اور اتنا کچھ شوہر کے لیے کیا ہوتا تو آپ اتنے گلے ہی نہ کرتی. آپ کو جنت مل جاتی اگر شوہر کے لیے کچھ کیا ہوتا تو. جس دن آپ تیار ہو کے نکلتی ہیں نا, آپ کے شوہر بھی آپ کو دیکھ کے کہتے ہوں گے خیریت ہے, آ رہی ہو کہ بچے جا رہی ہو, پوچھتے ہیں مما کہاں جا رہی کہاں جا رہے ہو, ہاں وہ کیونکہ پتہ یہاں تو ڈھانی نہیں ہے اس نے, کہیں اور ڈھانے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ قیامت کہیں اور ڈھائیں گی. ٹھیک ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم کی روایت ہے, یہ بات غور سے سنیں, ہم خواتین کے لیے ہے. مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شیطان عورت کے روپ میں آتا ہے. شیطان عورت کے روپ میں آتا ہے, یا عورت شیطان کے روپ میں ایک مرد کی زندگی میں آتی ہے اور شیطان کے روپ میں جاتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. جب تمہیں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے, اس کا حل بتایا اللہ کے رسول نے کہ کسی نامحرم خوبصورت عورت کو دیکھے تو اپنی بیوی کے پاس جائے. شادی شدہ کے لیے حل بتایا. کوئی نامحرم عورت کیوں, اب دیکھ لیا نا, دماغ خراب ہو گیا نا اس کا, وہ کہاں جائے. اسی لیے عورت کو کیا حکم ہے, چاہے عورت کے پاس شوہر دوپہر میں آئے, کسی وقت آئے, سواری پہ اس کو بلائے, وہ کھانا بنا رہی ہے اس کو بلائے, تنور پہ روٹی لگا رہی ہے اس کو بلائے, جب وہ بلائے اس کے پاس جائے. کیوں حکم دیا اتنا سخت؟ یہ مرد کا حق ہے. اور ہم تو اپنے شوہر کو سنا دیتے ہیں, ٹائم دیکھا, ٹائم, اس کو ٹائم بتا رہی ہیں, اس کو اللہ نے حکم دیا, تو کسی غیر عورت کو دیکھا تو جا کے اپنی بیوی کے پاس جا, اور بیوی اس کو کہتی ہے کہ, اور اگر بیچاری چلی جائے تو پیچھے ساس کہتی ہے اس کا اس وقت کمرے میں کیا کام ہے. نہ ساسوں کی تربیت ہوئی, نہ بہوؤں کی تربیت ہوئی, نہ بیٹوں کی تربیت ہوئی, کسی کی بھی تربیت نہیں ہوئی, تو ایسے ہی ہونا نا. ہاں, کیا مجھے بتائیں, شوہر بیوی کو کمرے میں بلائے تو اس کا کوئی کام نہیں ہے کمرے میں؟ 100 کام ہو سکتے, اور کام نہیں بات کر سکتے. بات کرنے والے کیوں کرتے ہیں پھر, وہ سمجھتے نہیں اس بات کو, ہے نا, باتیں بنانا شروع کر دیتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اپنی بیوی کے پاس جائے. دوسری روایت میں ہے, جو اس عورت کے پاس ہے وہ تیری بیوی کے پاس ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ شیطان پرائی عورت کو شوہر کے سامنے, آپ کے شوہر کے سامنے, پرائی عورت کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. ابھی ہم نے کیا پڑھا, شیطان برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. ایک مجھے بات بتائیں, آپ یقین کریں, جن عورتوں کو یہ مرد پسند کرتے ہیں نا, ہو سکتا ہے آپ کو ذرا نہ پسند آئے.
میں آپ کو صحیح بول رہی ہوں. جن عورتوں کو، جن غیر عورتوں کو آپ کے شوہر پسند کرتے ہیں یا اس کی تعریف کرتے ہیں، آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے کہ اس کی شکل دیکھو، مجھے تو تمہاری عقل پہ حیرت ہوتی ہے کہ تمہیں یہ پسند آئی، یہ اچھی لگی تمہیں، اس سے تو 100 درجے اچھی میں ہوں، ہے نا. کہتی ہیں نا ایسی، آپ نے باتیں سنی ہوں گی، ہے نا. وہ کیا ہوتا ہے کہ اس شیطان نے اس عورت کو، آپ کے شوہر کو خوبصورت بنا کر دکھایا، تو وہ آپ کو کیا جواب دیتا ہے؟ تم میری آنکھوں سے دیکھو، تم میری آنکھوں سے دیکھو. حسن تو دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، یہ شیطانی حسن ہے. اگر دیکھنے والے کی آنکھ میں ہو تو پھر بیوی اچھی لگنی چاہیے نا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ان میں رکھنا ہے. ہاں، اچانک دیکھی جانے والی نظر معاف ہے، لیکن نظر پڑی جھکا لی، پرماننٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو دیکھتے نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. عورتیں بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، ونڈو شاپنگ کے لیے نکل جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین جگہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند ہیں وہ بازار ہیں. کیوں؟ بازار میں کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں؟ دکاندار، مرد اور فیشن والی عورتیں. برقعے والیاں تو 100 دفعہ سوچیں گی اب گاؤن پہننا پڑے گا، اب سیڑھیاں اترنی پڑیں گی، رکشہ کرانا پڑے گا، پھر دکان جائیں گی، کوئی چیز لائیں گی، کتنا سوچتی ہیں برقعے والیاں. لیکن جنہوں نے پردہ نہیں کرنا، یہ لپسٹک لگائی، دوپٹہ گلے میں ڈالا، ہو گئی کر کے جاتی ہیں نا. کیا کرنے جاتی ہیں؟ شوہروں کی ذمہ داریاں لگائیں، وہ گھر کے سامان کو پورا کریں، آپ گھروں میں بیٹھیں، ان کے اوپر ذمہ داری ڈالیں. اللہ نے ان کے اوپر ڈالی ہوئی ذمہ داری. آپ کہتی ہیں پیسے دے دے میں لے آؤں گی، آپ کو لالچ ہوتی ہے 1000 میں سے 200 بچا لیں گی، یہ جائے گا تو 1500 لگا آئے گا، ہے نا. یہی دماغ میں آتا ہے نا، میں لے آؤں گی. اب آپ 1500 میں سے 200 500 بچا رہی ہیں، اس کی قیمت آپ اپنی شرم اور حیا بیچ کے لگا رہی ہیں. آپ دکاندار نے جو آپ کو دیکھا ہے نا، وہ 200 روپیہ اس کا ڈسکاؤنٹ دے دیا اس نے آپ نے اپنے حسن کو 200 میں بیچ دیا. ڈسکاؤنٹ انہیں کو ہوتا ہے. ساتھ 7 اپ منگاتے ہیں، ساتھ چائے پوچھتے ہیں، باجی چاٹ برگر کچھ بتائیں، تمہاری کیا لگتی ہے؟ وہ صرف یہ جو آپ کا نقاب اترا ہے، اس کی قیمت آپ کو دے رہا ہے. تو خواتین کو ہدایات ہیں، خواتین کو بچنا اور بچانا ہے. جہنم میں زیادہ تعداد ہے، پھر دیکھ لیں ہمارے قصور بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا ضرورت عورتیں گھروں سے نہ نکلیں، کیونکہ شیطان عورتوں کو تاڑتا ہے. آپ کہتی ہیں نا کوئی مرد تاڑتے ہیں، کوئی شیطان تاڑتا ہے. وہ مردوں کو دکھاتا ہے، شیطان تاڑتا ہے اور لوگوں کو متوجہ کراتا ہے. پھر اپنے لیے بھی دعا کریں جو اس کا شکار ہیں، اس فحش چیزوں کا، اور اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں اور ذکر کریں. دعا ایسی چیز ہے، سلیمان علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ نے ان کو اس فتنے سے بچایا تھا. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، ابو داؤد میں وہ دعا موجود ہے، اور اس دعا کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے؟ سماعت کے شر سے. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سماعت کی شر سے، بصارت کی شر سے، یہ آنکھوں کے دیکھنے کے شر سے، بصارت کے شر سے، زبان کے شر سے، دل کے شر سے، شہوت کے شر سے. یہ دعا سکھائی ہے. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سماعت کے شر سے، بصارت کے شر سے، زبان کے شر سے، دل کے شر سے، اور شہوت کے شر سے. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. برے خیالات پر قابو رکھیں. ایک دفعہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول، میرے دل میں نا ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں ان کو کسی کو بتانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ جل کے کوئلہ ہو جاؤں. اتنے گندے خیالات آتے ہیں بعض لوگوں کو. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے وہ بہت برا ہوگا، وہ بہت برا ہوگا تو اس کو خیال آتے ہیں نا. ایسے ہی آپ سوچتے ہیں بھائی نہ غلط چیزیں دیکھیں. ٹھیک ہے، غلط چیزیں دیکھنے سے بھی آتے ہیں، لیکن صحابہ کرام تو غلط چیزیں نہیں دیکھتے تھے نا، یہ تو ہمارے ٹائم میں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے، ان صحابی نے کہا: اللہ کے رسول، مجھے ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں کسی کو بتانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ جل کے کوئلہ ہو جاؤں. اتنے برے خیال آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 دفعہ فرمایا. اس کے بعد کہا الحمدللہ. اس کے بعد کیا کہا؟ الحمدللہ، کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اللہ نے شیطان کے مکر و فریب سے
مکر و فریب کو تیرے دل کے وسوسوں تک رکھا، عملی طور پر تجھ سے کوئی غلط کام نہیں کروایا. یعنی شیطان کی تیرے پہ اتنا ہی اختیار ہے کہ تیرے وسوسے ڈال سکتا ہے، عمل نہیں کروا سکتا. عمل کون کرتا ہے؟ بندہ خود کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. آپ کے اختیار میں یہ بتایا جا رہا ہے نا. جی وسوسے ہیں نا، آپ ذکر کریں، اذکار کریں تو وسوسے دور ہو جائیں گے. شیطانی خیالات کو رحمانی خیالات سے تبدیل کر لیں. جب کوئی الٹا خیال، دیکھیں ایمان ہوتا ہے نا جب جس کے دل میں، اس کو وسوسے آتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، ایسے الٹے سیدھے خیال آتے ہیں، آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں، بازو کا آتے ہیں نا وسوسے. جتنا آپ کا ایمان اوپر گریڈ پہ ہوگا اتنے وسوسے آئیں گے، ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. تو شیطانی خیالات جب آئیں فوراً اچھا خیال شروع کر دیں، خود اپنے آپ کو، اور آپ لا سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف آپ کو کانشیس ہونا پڑے گا اس کے لیے. سورہ الغافر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں، اللہ خیانت کرنے والی آنکھ کو اور سینوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے. خیانت کرنے والی آنکھ، ٹھیک ہے. پھر آنکھ کا ذکر آ گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، خیانت کرنے والی آنکھ کے بارے میں ان سے پوچھا کسی نے، تو انہوں نے کہا ایک شخص کسی کے گھر جائے یا کسی قوم پر سے گزرے، اس گھر میں خوبصورت لڑکی ہو، اس لڑکی کو دیکھے اور جب کوئی اس پر نظر ڈالے تو نظر جھکا لے. یہ ہے خیانت کرنے والی آنکھ. کوئی بات ہے نا، دل میں کیا خیال آ رہا ہے، دل میں، یعنی اس کو چھپ کے دیکھ رہا ہے، حلال نہیں ہے دیکھ رہا ہے، اور جب کسی کی نظر پڑتی ہے تو نظر جھکا لیتا ہے. لوگ کہ واہ کتنا شریف ہے بچہ، نظر اٹھا کے نہیں دیکھا اس کو، ہے نا. تو یہ خائن ہے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا آیت نمبر 30 میں، مومن مردوں کے سے کہہ دو کہ نظریں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. ابن القیم کہتے ہیں عموماً جو حوادث ہیں ان کی بنیاد نظر ہے. جو حادثے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. عموماً جو حادثے ہوتے ہیں ان کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ نظر ہے. خطرات نظر سے ہی جنم لیتے ہیں. خطرہ جو ہے وہ نظر سے جنم لیتا ہے. ان خطرات سے افکار جنم لیتے ہیں، فکر آتی ہے. پھر افکار سے شہوت جنم لیتی ہے، شہوت سے ارادے جنم لیتے ہیں، پھر یہ ارادے پختہ ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ پختہ ارادے ہی نتیجے کے طور پر اس کام کو کروا دیتے ہیں، اس فعل کو کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب تک ہم نظروں پر رکاوٹ رکھیں گے، نظروں کی حفاظت کریں گے، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے ینگسٹرز کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے بھائیوں کو اور ہماری بہنوں کو، سب کو جو اس میں ملوث ہیں یا جن کا خطرہ ہے، اس کے بھی ابتدائی سٹیج میں ہیں یا جو انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فواحش سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ شیطان سے اور شیطان کے اور ہمارے بیچ میں مشرق مغرب کا فاصلہ کر دے، اسے ہمیں دور کر دے، اور ہمارے بچوں کی حفاظت کرے. جن بچوں کی ہم حفاظت نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کی خود حفاظت کر لے. جن کو ہم نہیں بچا سکے، جن کو ہم نے شیطانوں کی جھولیوں میں دے دیا، اللہ تعالیٰ ان کی خود حفاظت کرے. اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ خطا معاف کر دے، جو ہم سے غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں بخش دے. ہمیں اللہ تعالیٰ دعاؤں کی بھی توفیق دے، اذکار کی توفیق دے. جتنی خطائیں ہوئی اللہ سب پہ معاف کر دے. جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام بشری خطاؤں کو معاف فرما دیں اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں. ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ.